کیا واقعی ہر بیماری کا علاج سورہ رحمان میں ہے؟ یہ دعویٰ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ رانگ نمبر کون؟ ہنگامہ خیز کالم نگار یاسر پیرزادہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہے، MBBS ڈاکٹر ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہر بیماری کا علاج سورہ رحمان میں ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ آپ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کے سورہ رحمان 7 دن تک روزانہ 3 مرتبہ سنیں۔ پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، ترجمے کے بغیر، اس لیے کہ کہیں آپ کا دھیان لفظوں کی طرف نہ چلا جائے۔ فوکس سورہ رحمان والے کی طرف ہونا چاہیے اور پھر اپنے دل میں جتنے پیار سے ہو سکے 3 بار اللہ 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 کہیں اور اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دیں۔ 12 سال سے چھوٹے بچے کے ماں باپ اگر اس طرح سورہ رحمان سن لیں تو ان کا اوٹزم والا بچہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ماں باپ اگر ٹھیک ہو جائیں، وہ اللہ کو مان لیں، اپنا تھوٹ پروسیس درست کر لیں اور اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیں تو اللہ ان کے بچے کو معاف کر کے ٹھیک کر دے گا۔ یاسر پیرزادہ نے اس پر اپنا تزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ خدا میرے گناہ معاف کرے، سستی شہرت کی خاطر اللہ کی کتاب کے بارے میں اس قسم کے دعوے کرنے والوں کو رتی برابر بھی شرم نہیں آتی کہ وہ اس کے کلام سے کس قسم کی من گھڑت باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی بات بعد میں کریں گے، پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دعویٰ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا خدا نے اپنی کتاب میں یا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی قول یا عمل کے ذریعے یہ بات کی جو موصوف نہایت قطعیت کے ساتھ یوں بتا رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ خدا ان سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے؟ اور پھر اس دعوے کا تضاد دیکھیں کہ تلاوت قاری باسط مصری کی آواز میں سننی ہے، کیونکہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سب سے اچھے ہیں۔ کالم نگار نے اس دعوے پر طنزیہ انداز میں تبصرہ کیا کہ واہ، یعنی سورہ رحمان اگر قاری شاکر قاسمی کی آواز میں سنیں گے تو وہ شفا نہیں دے گی، باسط مصری کا ٹریڈ مارک ہوگا تو اللہ سنے گا۔ استغفر اللہ۔ بطور مسلمان قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کا مقصد اوٹزم کا علاج بتانا نہیں بلکہ دنیا و آخرت کے لیے انسان کی رہنمائی کرنا ہے۔ اور یہ کیسی منطق ہے کہ اگر بچے کے ماں باپ اپنا قبلہ درست کر لیں تو ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن والدین کے معصوم بچے اوٹزم کا شکار ہیں انہیں ہم گمراہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کس نے یہ اتھارٹی دی؟ اور بالفرض محال اگر یہ دلیل مان بھی لی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوٹزم والے بچے کے والدین اگر کسی وجہ سے موصوف کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کر سکے تو کیا اس کی سزا تمام عمر اس معصوم بچے کو ملتی رہے گی جس بیچارے کے اختیار میں ہی نہیں کہ وہ سورہ رحمان سننے کا اہتمام کر سکے؟ کیا یہ انصاف ہوگا؟ کیا یہ بات اللہ کی شان کے مطابق ہوگی؟ یاسر پیرزادہ کے بقول 1 منٹ کے لیے ایسے والدین کا تصور کریں جنہوں نے صدقے دل سے سورہ رحمان کی تلاوت سنی اور اسی طرح دل میں 3 مرتبہ اللہ کو پکارا اور اپنے تمام دشمنوں کو معاف بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کا بچہ اوٹزم سے نجات نہیں پا سکا، تو کیا ان ماں باپ کا قرآن پر اعتقاد مضبوط ہوگا یا متزلزل؟ ایسے لوگوں کی باتوں پر آپ منوعن عمل بھی کر لیں لیکن نتائج درست نہ آنے پر یہ سارا مدعا آپ پر ہی ڈالیں گے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی، آپ کی دعا میں خشوع و خضوع نہیں تھا، آپ نے دل سے دعا نہیں کی وغیرہ۔ بندہ پوچھے کہ کیا اوٹزم کے مرض میں مبتلا بچوں کے والدین دل سے اپنے بچے کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ ضرورت مند تو دیوانہ ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کے ماں باپ کو تو اگر کوئی کہے کہ بچے کو مٹی مل دے تو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ بیچارے یہ بھی کر گزریں گے۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی شخص اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ڈھال بنا کے لوگوں کی دل آزاری کرے؟ کیا اسے اندازہ نہیں کہ اس طرح وہ ان لوگوں کی تکلیف میں کس قدر اضافے کا باعث بن رہا ہے جو پہلے ہی اس دنیا میں کڑی آزمائش سے گزرے ہیں؟ یہ کہنا کہ اگر بچے کے ماں باپ ٹھیک ہو جائیں اور وہ اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیں تو اللہ ان کے بچے کو معافی دے دے گا، اس قدر سنگ دلانہ بات ہے کہ بے حس سے بے حس شخص بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ مگر یہ لوگ اتنے بے رحم ہیں کہ انہیں اپنی دکان چمکانے کے سوا اور کسی بات سے کوئی غرض نہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ اللہ کے کلام کو بھی بیچ رہے ہیں اور انہیں ذرہ برابر شرم نہیں آ رہی۔ مجھے یہ بات لکھنی تو نہیں چاہیے مگر لکھنا ضروری ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کا بچہ ایسے کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے تو پھر یہ لوگ جان ہاپکنس سے اس کا علاج کروائیں گے، کسی قاری باسط مصری سے دم نہیں کروائیں گے۔ کالم کے آخری حصے میں یاسر پیرزادہ نے میڈیکل سائنس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ موصوف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سورہ رحمان کی مدد سے اوٹزم سے نجات پانے والوں کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر پڑی ہیں جو کہ ناقابل تردید حقائق ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر تو ہر مذہب کے پیروکاروں کی ایسی کروڑوں ویڈیوز پڑی ہیں، ہندوؤں سے لے کر مسیحیوں تک اور بدھ پرستوں سے لے کر یہودیوں تک، ہر کوئی اپنی آیت، اشلوک، منتر، پوجا، یوگا اور پرارتھنا سے بیماریوں کا علاج منی بیک گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہے اور اس کا ثبوت بھی پیش کر رہا ہے۔ تو اب کس
کس دعوے پر یقین کریں اور کس کو رد؟ ہارڈ ڈیٹا اسے نہیں کہتے، یہ تمام محض دعوے ہیں۔ اگر آج کوئی ہندو گیتا کی مدد سے، کوئی یہودی تورات پڑھ کر یا کوئی مسیحی انجیل مقدس کی تلاوت کر کے کسی شخص کی بیماری دور کرنے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ معمولی سر درد ہی کیوں نہ ہو، تو میڈیکل سائنس میں بھوچال آ جائے گا۔ اوٹزم تو بہت پیچیدہ مرض ہے، اگر اس کا علاج یوں ممکن ہو جائے تو ایسے معالج کو طب میں نوبل انعام دیا جائے گا، مگر اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ضروری ہے کہ دا نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے لیے ایک مضمون لکھ کر بھیجیں، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہمارے ملک میں کیسے کیسے نابغے پائے جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اپنے دل میں انہیں پتا ہے کہ ان کا تحقیقی مقالہ سیدھا ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ فلم پی کے میں جعلی سوامی کی طرح یہ لوگ بھی رانگ نمبر ہیں، جو دین فروشی کا مکروہ دھندا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ دنیا کے سب سے قدیم دھندے میں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا شعبہ مختلف ہے۔